حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، تمہیں جہاں کہیں سے بھی حکمت کی بات ملے لے لو، یہ نہ دیکھو یہ کون ہے وہ کون ہے، یہ کیا ہے وہ کیا۔ عصر حاضر کے بہت بڑے لکھاری واصف علی واصف لکھتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے۔ انسانوں نے اپنے مردوں کو دفن کرنا بھی ایک کوے سے سیکھا۔ نوشیروان بادشاہ کا آپ نے نام سنا، یہ ایران کا بادشاہ تھا، ساسانی خاندان سے تھا۔ یہ جب تخت نشین ہوا نا، ہوتے سب سے پہلا جو اس نے کام کیا نا، اپنے سارے بھائی قتل کروائے اور اپنے بھائیوں کی اولادیں قتل کروائیں۔ نوشیروان بادشاہ کا ایک مشغلہ تھا، پتہ کیا مشغلہ تھا؟ یہ اپنے سامنے دیہات کو جلتا ہوا دیکھنا چاہتا، زندہ لوگوں کو جلا دیتا، دیہاتوں کو جلتا ہوا دیکھتا خوش ہوتا تھا۔ ہر کسی کا اپنا اپنا مشغلہ ہے نا، وہ زندہ و جاوید دیہاتوں کو آگ لگاتا، پھر لوگوں کو تڑپتے اور گاؤں کو جلتے ہوئے دیکھتا اور بڑا خوش ہوتا۔ 20 گاؤں اس نے ایسے جلا دیے نوشیروان بادشاہ۔ پھر دیکھو رب کی کرنی، اللہ تقدیر کیسے بدلتا ہے۔ وہ مالک ہے نا، دنیا میں 5 عادل حکمران ہوئے ہیں، ان میں ایک عادل حکمران کا نام نوشیروان ہے۔ نوشیروان بادشاہ کا پھر تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ یہ اپنے وزیر کے ساتھ دور دراز سفر پہ جاتا ہے سیر کرنے کے لیے۔ اس کی حکومت میں دور دور تک کوئی بندہ و بشر نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ سیر کرنے کے لیے ایک جگہ پہ گیا، دور کسی علاقے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اس کا وزیر بھی بیٹھ گیا۔ وزیر بڑا عقل مند تھا، اس کی اچانک درخت کے اوپر نظر پڑی، جہاں یہ آرام کر رہا تھا نا اس کے اوپر، درخت کے اوپر اس کی نظر پڑی۔ 2 الو بیٹھے ہوئے تھے، الو، ایک مادہ الو ایک نر الو، اور دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ یہ اپنے وزیر کو کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھتے ہو؟ وزیر کہنے لگا بادشاہ سمجھتا ہوں۔ تو مجھے بتا سکتے ہو؟ بادشاہ بتا سکتا ہوں، پر جان کی امان چاہوں گا، اگر میں بتاؤں تو گستاخی نہ ہو جائے۔ بادشاہ کہنے لگا نہیں نہیں بتاؤ، کوئی بات نہیں، میری طرف سے تم محفوظ ہو۔ کہا بادشاہ ایک نار الو ہے اور ایک مادہ الو۔ جو نار الو ہے نا، وہ مادہ الو کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لے، تو مادہ الو مان نہیں رہا۔ تو جو نار الو ہے نا، وہ منت و سماجت کر رہا ہے۔ تو آخر میں مادہ الو نے ایک شرط رکھ دی ہے، اس نے کہا میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی، پر مجھے حق مہر میں 20 گاؤں اجڑے ہوئے بے آباد چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا تو پھر؟ تو الو نے کیا کہا ہے؟ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ جان کی امان چاہوں تو بتا دوں۔ کہا بتاؤ۔ کہا بادشاہ الو آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے سلامت رہیں یہ بادشاہ، اگر یہ قائم رہے تو 20 نہیں 100 اجڑے ہوئے گاؤں میں تجھے دے دوں حق مہر میں، تو ان کی صحت کے لیے دعا کر، ان کی لمبی عمر کی دعا کر۔ بادشاہ سلامت کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، اسی وقت توبہ کی، بادشاہ سیدھا واپس گیا اور عدل و انصاف قائم۔ تو بادشاہ سلامت کو الو کی بات سمجھ آ گئی، اور یہ اپنی موج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی موج کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ماننے پہ آئے تو مان جائیں، جس کی مرضی الو کی مان جائیں، نہ ماننے آئے تو یہ عقل مندوں کی بات نہ مان۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی عقل مند ہمارے بادشاہوں کو عقل مند وزیر عطا فرمائے، ان کی رہنمائی کے لیے بھی نیک صالحین لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو ان کے ارد گرد ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا محمود غزنوی کو، یہ بڑا عادل حکمران ہوا ہے محمود غزنوی، اور اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کس کا ہاتھ تھا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا ہاتھ تھا۔ سومنات کا مندر فتح کیا تھا انہوں نے۔ جتنے بھی آپ بزرگ، آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، شاہ جہان کو دیکھیں، شاہ جہان بادشاہ ہوا ہے آپ کے یہ بر صغیر میں شاہ جہان، اور یہ شاہ جہان حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچے حجرے میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے تخت طوس بنوایا تھا جو 18 کروڑ کا تخت طوس تھا۔ کہا کرتا تھا مجھے تخت طوس پہ بیٹھنے کا اتنا لطف اور مزہ نہیں آتا جتنا حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچے حجرے کی ٹوٹی ہوئی صفوں پہ بیٹھنے کا مزہ آتا۔